السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہماری نماز جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس جمادی الاخری جاری ساری ہے، جس کی آج 10 تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو بمطابق 13 ہجری حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ یہ ماہ مقدس جہاں پہ دوسری تیسری فضیلتیں رکھتا ہے، وہاں پہ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی نسبت خلیفہ اول یار مصطفیٰ، صاحب غار مصطفیٰ، صاحب مزار مصطفیٰ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔
حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بعثت سے مراد اعلان نبوت ہے، اعلان نبوت سے بھی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرما رکھی تھی، اور ان کا نام عبداللہ ہے، اور ان کا لقب، ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کا لقب صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ ان کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ابو الخیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آنے والے وقت میں بہت بڑی شخصیت بنے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے۔ حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، حضور کے ساتھ یاری تھی، حضور کے ساتھ آنا جانا کر رہتا تھا۔ دوستی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا اثر ڈالتی ہے۔ ویسے تو نہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اچھے لوگوں کی صحبت یارو جیوے دکان اتارا، سودا لئیے بھاویں نہ لئیے بھولے آن ہزارا۔ بندہ خوشبو کی دکان میں چلا جائے، وہاں سے کچھ نہ خریدے، بندے کے کپڑوں سے ایٹومیٹکلی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت یارو جیوے دکان تو آنا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چڑکا پینا ہزارا۔ جب بندہ لوہار کی دکان پہ چلا جائے، وہ اپنے لوہے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، وہ خاص وہ لگا رہا ہوتا ہے، گریس لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ بندے کے کپڑوں کے اوپر پڑ ہی جاتی ہے۔ دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمانے بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عالم ازل سے کچھ بندوں کا انتخاب کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے یہ کام دیا جائے گا، اس بندے کا یہ مقام ہوگا۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے، بلکہ یقیناً یہ بات ہے کہ عالم ازل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ اس لیے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ حضور کے دوست تھے۔ جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانو۔ ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے تھے، یمن میں موجود تھے۔ بعد میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا تو حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ بڑی ساری شاخیں لگی ہوئی ہیں، تو نیچے کی طرف لٹک رہی ہیں، اور سارا کچھ ان کی جھولی میں آ پڑا، سارا کچھ ان کی جھولی میں، ان کی گود میں آ پڑا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معبرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا
ایک بندہ ہوگا جو اعلان نبوت کرے گا اور تو اس کا مددگار بنے گا، تو اس کا ساتھی بنے گا، تو اس کا یار بنے گا، ہر لحاظ سے اس کی مدد کرے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس مکے میں تشریف لائے، چونکہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے یہ اس مخالفت میں اتر آئے تھے۔ تو انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہم جلدی جلدی جا کے ابو بکر کو بتا دیتے ہیں کہیں وہ اس کے قریب نہ آ جائے۔ تو آ کر بتایا اے ابو بکر جو تیرا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اعلان نبوت کر رکھا ہے، اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اور دوست اتنا قریب ہوتا ہے، دوست سے زیادہ کوئی دوست کو نہیں جانتا ہوتا۔ دوست کے پاس دوست کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، دوست کے پاس دوست کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں اللہ لنگوٹیے کو بچاوے، اللہ لنگوٹیے کو بچاوے۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لنگوٹیے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہیں یہ اس کے قریب نہ چلا جائے اور کہیں اس پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نبی مانو تو اللہ کو ایک مانو، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا یمن والا خواب کافی نہیں ہے، یمن والا خواب کافی نہیں ہے۔ حضور تو اس وقت پاس نہیں تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بات سنی تو یوں لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ یہ کب اعلان نبوت فرمائے تو میں ان پر ایمان لاؤں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، حضور کے ہاتھ میں بیعت کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اور بندوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے وہ جناب ابو بکر کی ذات ہے، وہ جناب ابو بکر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو حضور کا ہر لحاظ سے تحفظ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کفار و مشرکین تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر آ جائے، حضور کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دفاع کے لیے آگے ہو جاتے ہیں، حضور کے ہر لحاظ سے حفاظت کرتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسلام میں آسانی سے نہیں مل گیا، اسلام نے بہت قربانیاں لی ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تاریخ کے ورق کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ ایسا مل جاتا ہے جو درس داستانیں بھری پڑی ہے۔ تو اتنا مارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے خاندان والے لوگ آپ کو اٹھا کے لے گئے گھر، کئی دنوں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے رہے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو سب کا یہ ارادہ تھا کہ جب ابو بکر ہوش میں آ جائیں گے
تو ہم اپنا بدلہ لیں گے، کافروں کو یعنی کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو مارا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آیا تو آپ نے جو پہلا جملہ فرمایا یہ نہیں فرمایا میرے جسم کا کیا حال ہے، مجھے کتنی سی چوٹی لگی ہے، کہاں کہاں پہ خراش آئی ہے، میری کوئی چیز تو نہیں ٹوٹ گئی، اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، بلکہ کیا فرمایا میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ جب انہوں نے اتنی بات سنی تو پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ جھلے ہیں، یہ عشق میں جھلے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری بات نہیں ہے، ہمیں نہیں صرف کہا جا رہا کہ ہم پاگل ہیں یا ہم جھلے ہیں، یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ذات پر ایمان لے کے اندر آنے جو باہر بیٹھے ہیں، حضور کی ذات پہ ایمان لے کے آئے تو اتنا ان کو مارا، اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیفیں دی۔ جب اتنی تکلیف دینے کے بعد وہ اپنے گھر میں لے گئے، جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے فرمایا میرے محبوب کیا حال، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو جھلا ہے، یہ ابو بکر جھلا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو اپنے محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے، یہ اس سے سچا عشق کر چکا ہے۔ وہ کیا کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کسی نے کہا تھا عشق دے جھلے نمبر لے گئے عقل مندہ عمراں گالیاں، عقل مندہ عمراں گالیاں۔ پتہ تب ہی چلتا ہے جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرے، حضور سے سچی محبت کرے، حضور سے سچا عشق کرے۔ پھر آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیار کیا، حضور سے کتنی محبت کی، اور ہمیں درس دیا کہ عشق کرنا ہو تو ایسے کرو، عشق کرنا ہو تو ایسے کرو کہ محبوب کے عشق میں پھر مر جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ، تمہیں اپنی ہستی کی پرواہ نہ ہو۔ وہ جس طرح کسی نے کیا کہا تھا کہ عشق دیا اگانیوں لائیا جا دیا، جے لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا، عشق دیا اگانیوں لایا جا دیا، جے لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند صحابہ حاضر ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے پوچھا تیری کیا آرزو ہے؟ کسی نے کوئی آرزو بتائی، کسی نے کوئی آرزو بتائی، کسی نے کوئی آرزو بتائی۔ جب باری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تیری کیا آرزو ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری 3 آرزویں ہیں۔ کتنی؟ 3 آرزویں ہیں، 3 تمنائیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ذرا بتانا تیری کیا آرزو ہے، تیری کون کون سی 3 آرزویں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی آرزو یہ ہے آپ کا چہرہ ہو، میری نظریں ہو، میری آنکھیں ہوں، میں آپ کے چہرے کو تکتا ہی رہوں، میں آپ کے چہرے کو تکتا ہی رہوں۔ کسی کو دیکھتے رہنا تھی نماز میری، کسی کو تکتے رہنا تھی عبادت میری۔ آقا میری پہلی آرزو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو،
آپ کا چہرہ پاک ہو، والضحیٰ کا چہرہ ہو جس کی قسمیں میرا رب قرآن میں کھاتا ہے، جس کے نظارے خود رحمان کرتا ہے، جس کے نظارے جانور کرتے ہیں، جس کے نظارے انسان کرتے ہیں۔ آقا میری پہلی آرزو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، اور میری آنکھیں کوئی اور کام نہ کریں، بس آپ کے چہرے کو تکتی رہے، آپ کے چہرے کو تکتی رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوسری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری دوسری آرزو یہ ہے میرا مال ہو، خرچ کرنے والے آپ ہو، مال میرا ہو، کما کر میں لاؤں، لیکن خرچ آپ کی مرضی سے ہو۔ پھر وہ وقت آیا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ نے اسلام کیسے قبول کیا آپ کو ذرا زبردست بیان پر داستان بتاتا چلوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بڑا ظالم تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ شدید بخار ہو گیا، سارا دن جانور چلاتے، رات کو چکی چلاتے، کوئی آرام کے ٹائم نہیں ہے۔ آپ بڑی تقریب میں آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں، پاس سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا، اور دعا کے چہرے والے کا گزر ہو گیا، وہ محبوب کی جس کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمارا تمہارا تھوڑا سا تقریر میں کر جانا، تھوڑا سا تقریر میں پڑھ جانا، تھوڑا سا تقریر میں پڑھ جانا حبیب پرنا گرا گزرتا ہے۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے، بندے کو کانٹا پاکستان میں لگتا ہے، تکلیف گنبد خضرا میں ہوتی ہے۔ یہ امتی اور نبی کا تعلق ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بلال حبشی کے پاس سے، آپ نے آواز سنی جو کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ امت کے غمخوار آقا ہیں، آپ امت کے لجپال آقا ہیں۔ حضور نے آواز سنی، حضور پاس چلے گئے، فرمایا میاں تجھے کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہا مجھے شدید بخار ہے، مجھے شدید تکلیف ہے، میں شدید تکلیف میں ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے کہا یہ میری طرح کوئی عام انسان ہے یا دوسروں کی طرح ہے جو بس میرا حال چال پوچھ کے چلا گیا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، آمینہ کے لال اپنے آقا پہ دودھ کا پیالہ لے کے بلال حبشی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ ایک گدا ہے، یہ پیالہ دودھ کا پی لے، یہ گدا اوپر لے لے، تو آرام کر لے۔ بلال حبشی کہتے ہیں صبح میں نے اپنے آقا کو دانے دینے، میں نے چکی چلانی ہے، آٹا پیس کے دینا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دودھ پی کے سو جا، تیری چکی جانے میں جانوں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی کے سو گئے۔ وہ آمنہ کے لال جو امام الانبیاء ہے، ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نے ان کی خاطر پوری کائنات کو معاذ وجود میں لایا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، نہ وہ تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہے، دوسرا دن ہوا حضور چلے گئے، پھر دوسری رات آئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آ گئے، پھر حضور آ گئے، حضور کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں گدا لیا ہوا ہے، حضور نے پھر دودھ کا پیالہ پلا دیا، پھر گدا دے دیا، پھر بلال حبشی سو گئے۔ تیسری رات جب ایسا کیا نا، جب آقا جانے لگے تو کہتا ہے وہ سونے چہرے والے تم کون ہو اور تم کون ہو، اور میرے ساتھ تم نے کیا صبر کتنا سلوک کی ہے؟ میں تو ایک غلام ہوں، اب سے آیا ہوں، ان کا غلام ہوں، آج تک میرے ساتھ کسی نے اس طرح مہربانی نہیں کی، تم کون ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو دنیا والے محمد کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ بلال حبشی قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر گئے، آخر کہتے عرض کرتے ہیں تیریاں تک کے عطا میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے عطا میں مرید ہو
گئی تیریاں تک کے عطا میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے عطا میں مرید ہو گئی تینوں ویکھیا تے ساڈی اج عید ہو گئی تینوں ویکھیا تے ساڈی اج عید ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے اور کلمہ پڑھا، دولت ایمان سے مشرف ہو گئے۔ بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ بلال حبشی کو بڑا امیہ بن خلف مارتا ہے، اس نیت سے مارتا ہے کہ تجھے اتنا ماروں گا، تجھے اتنی تکلیف دوں گا کہ کوئی اور غلام اسلام قبول کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اوپر چار پائی کے اوپر آپ بیٹھ جاتا ہے اور جو چار پائی کے پائے ہیں وہ بلال حبشی پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ کے انگاروں پر، آپ کے گولوں پر بلال حبشی کو لٹایا جاتا ہے اور آپ کی زبان پر آپ کے انگارے رکھے جاتے ہیں۔ اور ایک دن مار مار کے تھک گیا، کہتا ہوں امیہ بن خلف تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے، تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہاں ہوتی ہے، کافر روتا کیوں نہیں؟ کہا جب تو تھپڑ مارتا ہے میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں، یار سامنے آ جاتا ہے، یار سامنے آ جاتا ہے۔ پھر کہاں کی تکلیف، کہاں کی پریشانی، جب یار سامنے ہو، جب یار سامنے ہو۔ تو بات کر رہا تھا تو صدیق رضی اللہ عنہ کی مال کی، تو ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی کے پاس سے گزرے، کہا تم آہستہ نام لے لیا کرو، آہستہ نام لے لیا کرو۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے ابو بکر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب بندہ بازار میں جاتا ہے وہاں سے کمہار سے ایک برتن خریدتا ہے، اس کو کھٹکھٹا کے چیک کرتا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں اللہ کرے یہ باتیں آپ کے دل میں اترے۔ آپ سر میں دوڑے بھائی سننے والے لوگ، میں کیا کروں؟ کہا بندہ برتن کھٹکھٹا کے چیک کرتا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا مجھے بھی کھٹکھٹا کے چیک کیا جا رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے، میں نے بازار مصطفیٰ میں جانا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھا، میں کون ہے جو میرے بلال کو خرید کے لائے؟ اب یہاں پہ صدیق اکبر کے مال کی بات کر رہا ہوں، کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر لائے؟ حضرت ابوبکر اٹھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر میرا بھی حصہ ڈال لو، بلال کے خریداروں میں میرا بھی حصہ ڈال لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ چندے میں حصہ ملانا یا کسی کو کہنا کہ تم اپنے مال سے یہ کام کرو، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ چندہ مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، چندے کا اعلان کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کسی کو چندے کا کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر میرا بھی حصہ ساتھ ملا لو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی ہے نا، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اپنی ذات کا نہیں ہوں، حضور میں تو آپ کا ہی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو جو کہا ہوگا نا، کہا ہوگا، ایک اردو کے شاعر نے ترجمانی کی ہے، وہ کہتا ہے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، مل کے پڑھے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں
پڑھ لو کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہاں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ ابھی نہیں مزہ آیا، آپ بڑی کنجوسی کر رہے ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا تمہاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا، بڑا ستم ہو رہا تھا، امیہ بن خلف بڑا مار رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او ظالمہ اتنا ظلم نہ کیا کر، اتنی تکلیفیں نہ دیا کر۔ میں اس کے منہ سے نکل گیا اگر اتنا ہی پیارا لگتا ہے نا، اتنا اس سے پیار آتا ہے پھر خرید لو۔ حضرت ابوبکر نے کہا بات کر، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں، بات کر، میں تو آیا ہی اس لیے، میں تو یہ سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے میرے محبوب نے بھیجا ہے، یہ میرے محبوب کو پسند آ گیا ہے، یہ میرے محبوب کو پسند آ گیا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کوئی کیا اب ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے وہ ایک مرتبہ گونج پڑھ دے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب سیدھے پہ امانتے بیٹھے ہیں، آپ ادھر بولیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کر، میں تو آیا اس لیے ہوں۔ اس نے کہا کتنے پیسے، فرمایا دے دیے۔ اس نے کہا کتنے پیسے اور، فرمایا دے دیے۔ اس نے کہا اتنے پیسے اور، فرمایا دے دیے۔ اس نے کہا جو تیرے پاس سفید رنگ کا غلام ہے وہ غلام بھی لوں گا، اور میں چاہ دے دیا۔ اس نے کہا جب اور بات کرنے لگا، لوگوں نے کہا کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ اس کا ارادہ ابھی تک
کہ یہ تھا میں اس کا اتنا ریٹ لگاؤں گا، اس کی اتنی بولی لگاؤں گا، ابو بکر کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے جانے لگے، اس نے کہا اے ابو بکر میں نے تو سنا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، آج تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آج تو نے نقصان کا سودا کیا ہے۔ فرمایا کیسے میں نے نقصان کا سودا کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے بھی دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا دے دیے۔ اس نے کہا سفید رنگ کا غلام بھی دے کے جا رہا ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے تو مول لگانا ہی نہیں آیا، تو نے کبھی تک اس کا مول نہیں لگایا، یہ میرے نبی کو پسند آ گئے، تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، اگر تو اتنے پیسے بھی مانگتا نا میں تجھے دے دیتا، اگر تو اتنے پیسے مانگتا میں تجھے دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا سفید رنگ کا غلام کیوں دے کے جا رہا ہوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے دے کے جا رہا ہوں وہ رنگ کا سفید ہے، دل کا کالا ہے، جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ رنگ کا کالا ہے، دل کا سفید ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار ہے، یہ میرے نبی کو پسند آ گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جب حضرت صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے پہنچے تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بلال قریب آ جا۔ حضرت بلال قریب آئے نا، میرے نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ جب بندہ یار کے عشق میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے حضور گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کا استقبال فرمایا کرتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، میں بلال قریب آ جا۔ آقا کتنا قریب آؤں، میں آ جا، تو نے بڑی ماریں کھائی ہیں، تو نے بڑے ستم برداشت کیے ہیں، تو نے بڑے ظلم برداشت کیے، آ جا اس سینے کے ساتھ لگ جا جسے اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اس سینے کے ساتھ لگ جا جس پہ جبریل وحی لے کے آتے ہیں، اس سینے پہ لگ جا جس سے حسنین کریمین لپٹ کے کھیلا کرتے ہیں۔ اچھا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو خرید کے لے کے جا رہے تھے تو کافروں نے باتیں کی کہ ابو بکر پر بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، ابو بکر پر بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ابو بکر جواب دیتے، ایسے ہے ابو بکر جواب دیتے یا کوئی بندہ جواب دیتا؟ کسی بندے نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے خود جواب دیا۔ پارہ نمبر 30 میں اللہ پاک نے آیات کا نزول فرمایا کہ ابو بکر پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، ابو بکر پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ابو بکر تو محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کی مال کی بات پہ آج ہم اختتام کریں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں، میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں۔ آج کسی کو پیر اس کا کہہ دے میں اپنے مرید پہ راضی ہوں، جشن منائے گا یا روئے گا؟ جشن منائے گا۔ کسی کا استاد اس کو کہہ دے میں اس شاگرد پہ راضی ہوں، جشن منائے گا۔ کسی کا دوست اس کے کہہ دے تو وہ جناب بولے نہیں سماتا میرا دوست پہ راضی ہو گیا ہے۔ جس کو حضور فرمائے، جس کو حضور فرمائے، سمجھے احباب ذی وقار سمجھے، جس کو حضور فرمائے ابو بکر میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں، میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں۔ اب رونا چاہیے تھا یا خوشیاں منانا چاہیے تھی؟ حضرت ابو بکر تو رونے لگ گئے، حضرت ابو بکر
رونے لگے قبلہ عشق کے فیصلے الگ ہوتے ہیں، عشق کے فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ عشق دھوپ میں نہیں بیٹھا کرتا، اندر سے مسجد خالی پڑی بات دھوپ میں بیٹھے ہوئے، عشق کے فیصلے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تو روتا کیوں ہے؟ میں نے تیرے ساتھ رضا کا اظہار کیا ہے، میں تجھ پہ خوش ہو گیا ہوں، تو روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے بابا آپ پر قربان ہو جائے، آقا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، بندے کو چار چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ کتنی؟ چار چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ بندے کا وطن، دوسرے نمبر پہ بندے کی جان، تیسرے نمبر پہ بندے کے اولاد، چوتھے نمبر پہ بندے کا مال۔ حضور میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کو کون سی میری ادا پسند آئی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے اوپر راضی ہو گئے؟ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تیرے مال نے مجھے اور میرے اسلام کو بڑا نفع دیا ہے، مجھے اور میرے اسلام کو بڑا نفع دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی آقا میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میری ہستی کیا ہے؟ میری ذات کیا ہے؟ تیرے ہندہ سودہ محبوبہ تیرا مجرم آگے میں ہوں، میری ہستی کیا ہے؟ میری شخصیت کیا ہے حضور آپ کے ہوتے ہوئے؟ حضور میں بھی آپ کا ہی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہی ہے نا۔ حضور جب میری ہر چیز کے مالک ہی آپ ہیں، میری جان کی آپ مالک، میرے مال کے آپ مالک، آپ نے تو جو کچھ کہا ہوگا۔ شاید وہی کہتا ہے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو۔ کہ ایسا نہ ہمیں گفتگو لمبی کر دے، ہمیں نہ مل کے پڑھ لو کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ ایک باری گونج پا دو میرے نبی دے دیوانو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ ہماری حاضر قبول فرمائے، ہمیں صدیق اکبر کا پیار نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔